آج کے معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ انصاف کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ سارے کے سارے ایک عام آدمی کے لیے، اور جو لوگ اثر رسوخ رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ انصاف ختم نہیں ہوا ہے، انصاف دلایا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو صحیح منزل پتہ نہیں ہوتی کہ انصاف کس طرح لیا جائے، اور جو قومیں عدل و انصاف نہیں کرتی ان کے لیے کیا حکم ہے۔ آج کی ہم نشست میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے مہمان پہلے بھی ہمارے نشست پہ آ چکے ہیں، بہت قابل آفیسر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ابریز علی عباسی، SSP انویسٹیگیشن کورنگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ابریز بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ابریز بھائی، رمضان المبارک میں کیا مصروفیات ہیں؟ کیونکہ پولیس کی ڈیوٹی جو ہے خاص طور پہ جب بھی کوئی ایونٹس آتے ہیں اس میں ڈبل ہو جاتی ہیں، تو رمضان المبارک میں کیا آج کل مصروفیات چل رہی ہیں؟ جی دیکھیں، جس طرح سے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، جس طرح رمضان المبارک ہے یا اس کے علاوہ محرم الحرام ہے یا باقی جو اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں، اس میں پولیس والا جو بھی ایک کانسٹیبل سے لے کر اور بہت سینئر لیول تک بھی ان کی جو مصروفیات ہیں وہ نارملی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ایک اچھی چیز جو یہ ہے کہ ہم لوگ نارملی جو افطار والا جو ایک ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم لوگ جوانوں کے ساتھ روڈ پہ جا کے کرتے ہیں، اور بہت انشور کرتے ہیں کہ ہر سینئر کمانڈ کا بندہ وہاں پر موجود ہو، تاکہ ان کو ایک سینس آف بلانگنگ ہو کہ جی میں صرف یہاں پر کھڑا ہو کے ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر رہا جب افطار کا ٹائم ہے، میں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کرنی ہے، لیکن میرا سینئر بھی آ کے روڈ پہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے افطاری کر رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، اس سے موٹیویشن بھی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا ابریز بھائی، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے آپ کی سروس کو، اور پولیس میں آنے کا شوق تھا یا ایکسیڈنٹلی؟ بہت سے لوگ ایکسیڈنٹلی آتے ہیں، پولیس میں آنا کس طرح ہوا؟ مجھے کم و بیش جو ہے وہ 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں پولیس میں، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اوبویسلی میرا شوق تو بچپن سے تھا ہی فورس جوائن کرنے کا، سو اٹ واز ناٹ ایکسیڈنٹل، بیکاز ہم نے CSS کا جب اٹیمپٹ دی تو اس میں جو اپنی پریفرنسز تھیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھی جاتی ہیں، تو آئی وونٹ سے کہ اٹس ایکسیڈنٹل، یس بائی اسٹروک آف لک، بائی اللہ تعالیٰ کی گریس، اور بہت سارے اور فیکٹرز ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں اور کچھ حصہ محنت کا بھی تھا، سو سب کچھ ملا کے جو ہے میں پولیس میں آ گیا۔ اچھا، بات اگر ہم عدل و انصاف کی کریں تو کیا وجہ ہے کہ لوگ بہت جلدی انصاف سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور میرا یہ ماننا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، کس طرح انصاف لیں۔ جی آپ نے بہت اچھی بات کی، اور بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ اس طرح سے یہ بات بن جاتی ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس دروازے پہ جانا ہے، کہاں پہ جا کے میں نے کمپلین کرنی ہے، اور اگر وہاں پہ کمپلین کی ریڈریسل نہیں ہو رہی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ میرے لیے کیا ہے۔ سو آپ کو سب سے پہلے اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اگر جانا ہے کسی تھانے میں کوئی FIR کے لیے، کسی کمپلین کے لیے، اور اگر وہاں پہ فار اینی ریزن وہاں پہ میں انٹرٹین نہیں ہو پا رہا، تو آپ کے پاس ایک ہائر اتھارٹی اویلیبل ہے۔ جیسے میں اپنے آفس کی بات کرتا ہوں کہ انویسٹیگیشن میں اور آپریشنس میں الائک ہمارے پاس ایک کمپلینٹ سیکشن ہے پورا، آپ نے پروگرام بھی کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا، اس کا ایک پراپر رجسٹر مینٹین ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس اب تو اتنے پورٹلز آ گئے ہیں، آن لائن کمپلینٹس ہیں، تو آپ وہ جا کے کمپلینٹس کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈسپلن، ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ٹھیک رہتی ہے، اور پھر آپ کو انصاف بھی مل جاتا ہے۔ بالکل جی، بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت سی دفعہ انصاف ملنے میں دیر لگتی ہے، کیونکہ ایک ظاہر اتنا بڑا شہر ہے، اس میں بہت سارے کیسز روزانہ کی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، تو انصاف ملنے میں دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بہت سے صحیح رستوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے انصاف لیا جائے۔ ابریز بھائی، آپ نے آپریشن میں بھی کام کیا، انویسٹیگیشن میں بھی کام کیا، ابھی آپ ماشاءاللہ انویسٹیگیشن میں۔ انویسٹیگیشن اپنے اندر ایک پوری فیلڈ ہے، کیونکہ لوگ نارملی سمجھتے ہیں کہ تھانے کی سطح پہ SHO ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اصلی کام FIR کٹنے کے بعد انویسٹیگیشن کا شروع ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کہیں کوئی وقوع ہوتا ہے وہاں پر لوگ پہلے سے جمع ہو جاتے ہیں، رش لگاتے ہیں۔ یہ انویسٹیگیشن کے لیے کتنا پرابلم ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ لوگوں نے وہاں سے سیمپلز کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، چیزیں کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں، وقوع ہونے کے بعد پولیس اور میڈیا تو بعد میں آئے گا، پہلے لوگ آگے خود ہی معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ فار ڈرائنگ اٹینشن آف پیپل ٹورڈز دس ویری امپورٹنٹ ایشو۔ بیسکلی باہر کے آپ نے کرائم سینس دیکھے ہوں گے، وہاں پہ جو پیلی پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی وہی پیلی پٹی ہوتی ہے، پولیس لائن، ڈو ناٹ کراس، اور باقی ساری چیزیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو کلچرل نارمز ہیں دے رن ویری سپریم۔ ہمیں یہ زیادہ جو ہے نا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے ایز عوام، اور پھر ہم لوگ وہ رش کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کہ یہ کہ ہمارا جو تفتیش کا عمل ہے وہ بہت زیادہ جو ہے متاثر ہوتا ہے، لیکن
اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اکیوزڈ کو اس کا فائدہ مل بہت جاتا ملتا ہے، ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اتنی محنت کر کے وہ کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو یوزفل ایویڈنس ہے وہ وہاں سے ہم کلیکٹ نہیں کر پاتے اور آخرکار ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کفر کردار تک نہیں پہنچا پاتے، تو یقین مانے بڑا دل دکھتا ہے. سو آپ کے چینل کی توسط سے آئی وڈ ارج دا پبلک کہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے آپ تک پہنچنی ہے بالکل، اور اس کو سزا ملے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سی دفعہ دانستگی میں یہ نہیں کہہ رہا جان پوچھ کے، لیکن یہ کہ جلد بازی میں ہم پہلے ویڈیو بنا لیں، ہم سب کچھ کر لیں، اس چکر میں کئی دفعہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے کیونکہ فٹ اسٹیپس ہوتے ہیں اور 10 چیزیں ہوتی ہیں فورنسک کے حوالے سے، انویسٹیگیشن کے حوالے سے، وہ ساری آپ کی مکس ہو رہی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ اس میں آپ چکر میں پھنس بھی سکتے ہیں. تو خدا را جب بھی کوئی وقوع کرے پہلے پولیس کو آ کے ان کا کام کرنے دیں، آپ تک بالکل ہم پہنچا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. محسن بھائی آپ کی جانب آتے ہیں، بات ہو رہی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے. قرآن پاک میں عدل و انصاف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں شہری بھائی کئی مقامات پر عدل کی اور انصاف کی بات کی گئی، لیکن یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ اس میں امر یعنی کہ حکم کا صیغہ استعمال فرماتا ہمارا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی کہ اس کام کو آپ فور گرانٹ نہیں لیں بلکہ رب کی طرف سے حکم ہے. ایک قرآن کی آیت اور پھر اس قرآن کی آیت کے ساتھ حکم نامہ بھی جاری ہو جائے، تو اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ تم عدل کرو اور ساتھ اس کے احسان بھی کرو، یعنی بھلائی بھی کرو اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ. تو قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش ہو تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور انصاف ہی نہ کیا جائے بلکہ احسن انداز سے، یعنی کہ طریقہ کار بھی اتنا پیارا ہو کہ عدل جب کر رہے ہوں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کو بھی تکلیف نہ ہو اور جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بولے کہ یہ مجھے بہت بڑی سزا دے دی گئی ہے، یعنی ہر طریقے دیکھا جائے. پھر دوسری بات، اللہ نے اسی طریقے ایک اور آیت میں فرمایا کہ جب تمہیں فیصلے کا حاکم بنا دیا بالکل، تو تم کیا کرو، تو اس وقت بھی تم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. یعنی ایک ہوتا ہے جیسے ہمارے جج ہیں یا قانون دان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سپر یا پاور دے دیں یا سپر پاور بنا دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنا دیا اس وقت کا یا اس جگہ کا. تو آپ نے بھی یہی دیکھنا ہے کہ جب اللہ نے یہ آپ کو منصب دیا ہے، یہ فرائض دیے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے تمہیں یہ منصب ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. تو جب یہ منصب ملا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، یعنی اس منصب کے ساتھ. بالکل جی، عدل و انصاف ہوتا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے جو مفتی صاحب نے کہا کہ ججز ہیں، پولیس ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ایک الگ اس میں بات ہو گئی. زندگی، عام زندگی میں بھی کئی دفعہ آپ کو یہ منصب ملتا ہے کہ آپ 2 لوگوں کے بیچ میں آپ نے عدل کرنا ہوتا ہے، یا 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو یہ عہدہ دے دیا ہوتا ہے کہ جی آپ اس کا فیصلہ کریں. تو جب بھی کبھی آپ کو ایسی ذمہ داری سونپی جائے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں تو لیں، اور جب ذمہ داری مل جائے تو اس میں عدل و انصاف کریں.